صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه المعاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وأروة وثقى. وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل. وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء. فوا أجبا كيف هذه الغفلة. وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون عما قليل. وأسفا إلى متى تلقى الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة لا يدوم أهوالها ولا تسلم نضالها. العيش فيها مضمون والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم أمدا طويلا. جيران لا يتناسون وأحباء لا يتزاورون. وغربة من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا. ومصيبة ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الضاد. ونفسا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد. وهزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء. فليبقى الباكون قبل أن لا ينفع البقاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. وقد قال في كتابه أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روز جمعۃ المبارک اللہ کا معزز و مکرم دن ہے. ہفتے کے دنوں کا سردار یہ دن ہے اور آج کے دن کی بہترین عبادت جو ہے وہ محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا ہے. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. بہترین سرمایہ جو انسان کے پاس ہے وہ تقوی الہی ہے، خوف خدا ہے، جو اس کے قلوب کے اندر، دل کے اندر اللہ نے اسے انعام عطا فرمایا ہے. ہمارا جو خطبہ ہے وہ مسلسل اور آج اس سلسلے کی آخری یہ کڑی ہوگی وجود خدا، کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجد ہے. یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، یعنی اللہ ہے. یہی بات اگر بندہ یقین کر لے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. یقین جو ہوتا ہے نا وہ زبان پہ نہیں ہوا کرتا، یقین
دل کا کام ہے، دل اسے مان لے کہ بھئی اللہ ہے۔ توحید کا عقیدہ انسانی زندگی پہ اثرات رکھتا ہے۔ یوں تو ہر عقیدہ، ہر بلیف جو ہے انسانی کریکٹر اور کردار پہ وہ اثر انداز ہوتی ہے، لیکن توحید کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جو مین عقیدہ ہے اسلام کا۔ اور اسلام نے کہا کہ جو بھی مانو وہ سوچ کے مانو۔ آج کل ممبروں پہ یہ بھی ایک نئی فکر دی جاتی ہے، بھئی مانو، بس سوچو نہیں، مانو نہیں۔ جب بندہ سنا کے مانے گا نا تو وہ ماننا کوئی پکا ماننا نہیں ہوگا۔ جس کے در پہ بھی جانا ہے سوچ سمجھ کے جاؤ۔ خدا کو بھی ماننا ہے تو وہ بھی عقل سے ماننا ہے، انبیاء کو ماننا ہے تو عقل سے ماننا ہے، اور نبی کے جانشین کو بھی ماننا ہے تو عقل کی دلیلوں سے ماننا ہے۔ ہاں، خدا کی صفات میں ہم غور و فکر کر سکتے ہیں، خدا کی ذات میں نہیں سوچ سکتے، یہ فرق ہے۔ ذات خدا میں کوئی سوچے گا کہ وہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے، تو گمراہ ہو جائے گا، مگر اس کے آثار میں آپ غور و فکر کر سکتے ہیں، آپ اس کی صفات میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ مجھے مسلسل یہی کہا جاتا ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ آپ مولانا خطبہ جو ہے نا تھوڑا سا لمبا دے دیتے ہیں، لیکن میں کیا کروں کہ جب آپ آتے ہی مومنین لیٹ ہیں تو خود بخود خطبہ تو لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن آج سے کوشش جو نہیں آیا پھر نہیں آیا، 20 یا 25 منٹ کے اندر خطبہ جو ہے نا ہم ختم کر دیا کریں گے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و علی محمد، صلی علی محمد۔ تو وجود خدا، پہلی بحث یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اور جو وہ بنانے والا ہے پھر اگلی بحث ہوتی ہے توحید، وہ ایک ہی ہے، بس اور بس وہ فقط اکیلا ہے، ایک ہے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ اگلی بحث میں ہم انشاءاللہ جب میں واپس آؤں گا تو اس کو خود شروع کروں گا، لیکن آج اسی کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ فلسفے میں، علم کلام میں ہزاروں دلیلیں ہیں، اور میں نے وہ مشکل دلیلوں کو آسان طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ برہان نظم، میں ان لفظوں کے سنگینی میں نہیں جانا چاہتا، یعنی کائنات کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک آرگنائز یونیورس ہمیں نظر آتی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی قادر ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی مقصد رکھتا ہے جس کے لیے اس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ خود بخود جو پودے خود بخود اگ جاتے ہیں وہ اور انداز میں ہوتے ہیں، جو کسی کے لگائے ہوتے ہیں وہ ایک اور ترتیب سے نظر آتے ہیں۔ خود رو اور چیز ہوتی ہے، دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خود رو ہے، یہ خود بخود اگ گئے ہیں۔ کوئی چیز خود بخود سامنے ہمیں نظر آتی، ٹوٹی ہے اور ٹوٹنے کے بعد بکھر گئی ہے، تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اس کائنات کے اوپر اس یونیورس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک منظم آرگنائز طریقے سے نظر آتی کہ ہر شے کا دوسری شے سے تعلق ہے، کوئی شے دوسری سے بے تعلق نہیں ہے۔ جیسے میں نے لاسٹ خطبے میں کہا تھا کہ اس سورج کا اس انسان سے تعلق ہے، اس کائنات سے تعلق ہے، اس سورج کی کرنوں کا، روشنی کا اس آنکھ سے تعلق ہے۔ اسی طرح ہر آدمی بلکہ ہر جنس کی غذا ایسی اس نے بنا دی ہے جیسی یعنی وہ غذا استعمال کر سکتا ہے، جیسی اس کی ضرورت ہے ویسے ہی اللہ نے اس کے لیے غذا رکھ دی ہے۔ بچہ تھا، جب اس کی غذا دودھ تھی تو اسے دانتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، آہستہ آہستہ اب اسے غذا کھانی ہے تو اسے دانت دے دیے۔ تو جو غذا کا خالق ہے وہی انسان کا خالق ہے۔ اسی طرح دلیل نظم میں بہت کئی تقریریں کی جا سکتی ہیں، کئی گھنٹے بولا جا سکتا ہے، یعنی ایک ایک جزو انسان پہ یہ جو کان ہے اس پہ انسان غور کرے کہ یہ کیسے فنکشن کرتا ہے، یہ زبان جو بول رہی ہے، یہ دانت ہیں انسان کے اندر۔ بلکہ امیر المومنین سے ایک منسوب شعر بھی ہے، اے انسان تو کیا سمجھتا ہے کہ تو چھوٹے سی مخلوق ہے؟ نہیں، تیرے اندر اللہ نے کائنات رکھ دی ہے، تیرے اندر دریا ہیں، تیرے اندر سمندر ہے، تیرے اندر مختلف دھاتیں پائی جاتی ہیں، تیرے اندر کئی کارخانے لگے ہوئے ہیں، کئی باورچی خانے تیرے اندر لگے ہوئے ہیں، کتنی حکمت کے کام ہیں جو اس چھوٹی سی باڈی کے اندر ہو رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ایک لقمہ اندر چلا گیا اور بس بات ختم ہو گئی، نہیں، یہ کئی پروسیس اور مراحل ہے جس سے گزرتا ہے، اس سے خون بنتا ہے اور پھر خون سے گوشت بن رہا ہے، پھر کئی خلیے ہیں۔ آج تو سائنس نے ڈی این اے کے ذریعے سے جا کے کتنی ترقی کر لی ہے کہ یہ خلیے کیسے بنتے ہیں،
سیلز جسے کہتے ہیں، کیا یہ سارا خود بخود ہی ایسے ہی ہو رہا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ سارا خود بخود ہو گیا ہے؟ پرندوں کی دنیا پہ آپ غور کر لیں کہ پرندہ جب اڑ رہا ہوتا ہے کتنی بلندی پہ ہے، اسے اپنا گھونسلے، اسے آشیانہ جہاں اس کا بسیرا ہے اسے معلوم ہے اسے کہاں رہنا ہے۔ لاکھوں پرندے، کروڑوں پرندے ہیں، کوئی کسی کے دوسرے کے آشیانے میں نہیں جا رہا، ہر کوئی اپنے اسی آشیانے میں جا رہا ہے، حالانکہ گھاس کا کلر بھی وہی ہے، سیم ہے، اسے کیسے معلوم ہے کہ اس کا گھر وہاں پہ ہے؟ اسی طرح موسموں کے تغیر میں انہیں کس نے بتایا ہے کہ تمہیں یہاں نہیں رہنا؟ ہزاروں میل تمہیں سفر کر کے کسی اور جگہ پہ جا کے ٹھہرنا ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ اسی طرح یہ تو میں ایک صرف پرندوں کی بات کر رہا ہوں، اسی طرح آپ چرند کے علاوہ سمندری مخلوق کی بات کر لیں۔ امیر المومنین کا خطبہ ہے، جا کے پڑھیے گا نہج البلاغہ میں، چیونٹی کے بارے میں، کہا کہ انسان تو اس چیونٹی پہ ہی ذرا غور کر لے، اتنی چھوٹی سی، بڑی چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ کی، مگر اللہ نے اسے بھی کان سننے کی طاقت دی ہے، اس کی جو سونگنے کی طاقت ہے تم سے زیادہ ہے، وہ تم سے یعنی اپنے وزن سے زیادہ اٹھا سکتی ہے، تم اپنے وزن سے زیادہ نہیں اٹھا سکتے۔ عجیب، اس کی خلقت کے اندر تم غور کرو۔ اور قرآن نے کہا کہ اگر تم ایک مکھی بھی بنانا چاہو نا، نہیں بنا سکتے، چھوٹی سی مخلوق ہے۔ تو کوئی ہے اس کائنات کے اس کارخانے کو چلانے والا، اللہ ہے۔ بس یہی آج کا خلاصہ، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ نتیجہ کیا ملے گا آپ کو؟ جب پتہ ہے کہ آپ کا کوئی خالق ہے تو گھبرانے کی بات ہی نہیں۔ افسردہ، ڈپریشن میں اور ٹینشن میں وہ لوگ ہو جاتے ہیں جن کے ہاں عقیدہ توحید نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ لوگ جو ملحد ہیں، انہیں جب سبب کام نہیں کر رہا تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا جی بھائی یہ بیماری ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب اس کی راہیں ساری بند ہو گئی ہیں، جاب سے نکال دیا گیا ہے، اب کوئی جاب نہیں ہے، ملک سے نکال دیا گیا ہے، اور کوئی بھی ملحد انسان، ملحد بمانا جو کوئی کسی خدا کا قائل ہی نہیں ہے، اس کے ہاں راستے جلدی بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مگر جس کی روح کا تعلق خالق سے ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے، تو پریشانی بھی ہوگی تو اسی سے رابطہ کر لیں، اور کہتا ہے میں دور بھی نہیں ہوں، انی قریب ہوں، میں تو بڑا قریب ہوں، میں شہرک سے بھی قریب ہوں۔ اسی طرح جو اس سے ڈرے گا پھر اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ خالق کا جو خیال رکھتا ہے، جو خالق سے ڈرتا ہے، اور اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، بعض ایسے ممالک ہیں، بعض ممالک ہیں جو دنیا کے ممالک کی ایڈ پہ چلتے ہیں، وہاں سے جو آقا حکم دے وہی کر رہے ہوتے ہیں، مگر کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسی سے بھی نہیں ڈر رہے ہوتے، حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے مگر ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے۔ بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ کی طاقت ہے۔ جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے تو پھر چھوٹی چھوٹی دنیا کی طاقتوں سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اسلحوں سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے پھر اسلحوں سے نہیں ڈرتے۔ اسی طرح جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، پھر اسے دنیا کے کسی جس نے آج رزق دیا وہ کل بھی رزق دے۔ میں نے بارہا کہا کہ وہ اس وقت رزق دے رہا تھا جب ہم رزق کے مفہوم سے بھی واقف، ماں کے پیٹ میں بھی دے رہا تھا، دنیا میں آ گئے، غذا کے نام سے واقف نہیں ہے، روٹی منہ سے بول نہیں سکتے، پانی کہہ نہیں سکتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی ہمارے لیے غذا کا انتظام وہ کر رہا تھا۔ اور اس لیے کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو مجھ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، یعنی مجھ پہ توکل کر لیتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، میں کافی ہوں اس کے لیے، اسے کسی در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ہوں اس کے لیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میرا بندہ تو میرا بن جا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہے، کن لی اکن لک، سودا کر لا میرے ساتھ، تو میرا بن جا میں تیرا بن جاؤں، تو ویسے کر جیسے میں چاہتا ہوں، زندگی ایسے گزار جیسے میں چاہتا ہوں، پھر جو تو کہے گا پھر وہ میں کرتا چلا جاؤں گا، تو میری مان، تو میرا ذکر کر، میں تیرے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ اور عجیب کہا کہ اگر میرا ذکر کرو گے تو عام بندوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کرو گے، میں ملائکہ میں تیرا تذکرہ کروں،
تو زمین کے اوپر مجھے یاد رکھ، میں زمین کے اندر تجھے یاد رکھوں گا۔ نہج البلاغہ اور معصومین سے جا کے پوچھئے، اس زمانے میں بھی لوگ آتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، ملحد تھے، خدا کا انکار کر دینا، یعنی خدا فطرت میں ہے، میں نے پہلے عرض کیا دلیل فطرت ہے دوسری، ہر ان کی نیچر میں ہے کہ کوئی اس کا خالق بنانے والا موجود ہے۔ اس لیے روایت ہمارے ہاں ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، مگر وہ پیدا فطرت اسلام پہ ہوتا ہے۔ معصومین کے زمانے میں کچھ واقعات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ خدا کوئی نہیں ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، سارا آپ کو دنیا اپنی خراب کی ہوئی ہے، انجوائے کریں جیسے جیسے آج لوگ بھی کہتے ہیں، اور مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امام نے اسے ایک عجیب دلیل دی ہے، اور واقعی یہ امام ہی دلیل دے سکتے ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اچھا فرض کر لیتے ہیں، جو تو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے، انجوائے کریں اور مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، اینڈ ہے، ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر تو بھی مرے اسی عقیدے پہ اور ہم عبادت کر کے خدا کو مان کے مریں تو ایکول ہیں۔ ہماری یہ عبادت نے ہمیں مرنے کے بعد کوئی نقصان نہیں دیا، خدا کے ماننے کو ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا، مرنے کے بعد تم اور ہم ایکول ہو جائیں گے اگر فرض کر لیں تیرا عقیدہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر فرض کر ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے تو مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ گھاٹے میں تو ہے نا، یعنی اگر تیرا عقیدہ بھی مان لیں تو ہم پھر بھی گھاٹے میں نہیں ہیں، لیکن اگر ہمارا عقیدہ جو صحیح عقیدہ ہے وہ مان لے کہ تو مرنے کے بعد کیا جواب دے گا؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ اور اسی طرح ایک اور آ کے کہتا ہے کہ جی میں نہیں مانتا خدا کو۔ امام فرماتے ہیں کہ تو یہ بتا کہ تو شروع سے ہے یا بعد میں بنا ہے، پیدا ہوا ہے؟ اچھا یہ بھی عرض کر دوں، جو دنیا میں جو چیزیں بنائی جاتی ہیں نا، یہ فرق ہے، یہ سانے ہیں، کسی کو بنا رہا ہے کوئی، خالق میں فرق ہے۔ لا شے سے شے کو بنانا خالق کہلاتا ہے۔ مجھے کہیں کہ یہ آپ یہ ڈیسک بنا دیں، ٹیبل بنا دیں، لکڑی موجود ہے اسی دنیا کے اندر، اوزار موجود ہیں، کیل موجود ہیں، میں نے اس کو ایک شکل کے اندر یہ ٹیبل بنا دیا، میں خالق نہیں کہلا رہا اس کا، میں ظاہراً اس کا بنانے والا ہوں، لیکن میں نے اس کو لا شے سے نہیں بنایا، شے سے شے بنائی ہے میں نے۔ مگر اس کائنات کا جو موجد ہے، جو بنانے والا ہے، وہ لا شے سے شے بنانے والا ہے۔ اور وہ جو کافر تھا، سورہ یاسین میں بھی ہے، سورہ واقعہ میں، کہ جب وہ ایک ہڈی اٹھا کے لے آیا بوسیدہ، کہا کہ من یحیی العظام، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، میرا نبی ان کو کہہ دے کہ وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے خلق کیا تھا۔ لا شے سے ایک شے بنائی تھی، اب تو کوئی شے ہے نا جس سے بنانا، اور آسان ہے۔ تو معصوم کے پاس ایک آدمی جو آ کے کہتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ تو شروع سے ہے یا بعد میں آیا؟ کہا کہ نہیں، میں عدم سے وجود میں آؤں، میں شروع سے نہیں تھا۔ تو کہا کہ تو نے خود اپنے آپ کو وجود دیا ہے یا کسی نے تجھے وجود دیا؟ کہا کہ میں تو تھا ہی نہیں خود، اگر ہوتا، فلسفے کی مشکل دلیلیں ہیں لیکن آسان کر کے، اگر میں پہلے ہوتا تو میں وجود دیتا، میں تو تھا ہی نہیں پہلے، لہذا میں اپنے آپ کو وجود نہیں دے سکتا۔ اچھا اب طے تو یہ کرنا کوئی اور ہے جس نے مجھے وجود دیا ہے۔ اچھا وہ جو اور ہے وہ تجھ جیسا ہے، اسے بھی کسی نے وجود دیا ہے، تو پھر اس کو کس نے وجود دیا ہے؟ ہم اسے کہتے ہیں واجب الوجود، ممکن الوجود، یعنی ممکن الوجود اگر تصور کیا جائے کہ کائنات میں جو کچھ ہے ممکن الوجود ہے، تو پھر کسی کو نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک دائرے کی شکل میں اے نے بی کو بنایا، بی نے سی کو بنایا، سی نے ڈی کو بنایا اور ڈی نے اے کو بنایا، یہ محال ہے، یہ تکرار ہوتا رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی میں کہوں کہ میں اس وقت تک مسجد سے باہر نہیں جاؤں گا جب تک شاہ صاحب نہ جائیں، شاہ صاحب کہیں کہ جب تک فلاں حاجی صاحب نہیں جائیں گے تو میں مسجد سے باہر نہیں جاؤں گا، حاجی صاحب کہیں جب تک مولانا نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گا، تو کوئی بھی مسجد سے باہر نہیں جائے گا۔ تو سارے ممکن الوجود نہیں مانے جا سکتے، کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جو ازل سے ہے،
جو ساری کائنات کو بنانے والی ہے اور پوری کائنات بنی ہے اس سے، ورنہ کائنات میں سارے ممکن الوجود کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور شخص آتا ہے میرے امام کے پاس کہ میں نہیں مانتا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ۔ اس کے بعد اس نے مناظرہ نہیں کیا، چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ مناظرہ کر، کہا کہ نہیں، مناظرہ تو بات ختم ہو گئی، اس لیے کہ میں نے جب مولا نے کہا کہ تو اپنا نام بتا تو مناظرہ ختم ہو گیا۔ عبداللہ، جب تو اللہ کوئی نہیں مانتا تو بندہ کس کا ہے؟ ایک چھوٹے سے جواب پہ امام نے اسے لاجواب کر دیا۔ اور ایک اور امام کے زمانے کے واقعہ، ایک بندے نے کیا کیا، مٹی اور آٹا اور کچھ ایسی چیزیں ملا کے پانی میں ایک بالٹی یا کسی چیز کے اندر بند کر کے رکھ دیا، ڈبے کے اندر۔ کچھ دنوں کے بعد اس میں کیڑے مکوڑے کو حشرات پیدا ہو گئے۔ کھولا اس کو، لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ تمہارے سامنے بند کیا تھا، اس میں کوئی کیڑا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھے، اور یہ دیکھو میں ان کا خالق ہوں، میں ان کا موجد ہوں، میں نے بنائے ہیں، یہ میری مخلوق ہے۔ لوگ بہکنا شروع ہو گئے، واقعاً ہمارے سامنے یہ چیزیں ڈالتا ہے، بند کرتا ہے، اس میں سے چھوٹے چھوٹے وہ حشرات اور کیڑے چل رہے ہیں اس کے اندر۔ لوگ پریشان ہو کے امام کے پاس آئے، امام نے کہا کہ اسے یہاں لے آؤ، لے آئے، دکھایا اس نے۔ امام نے مسکرا کے کہا کہ اچھا تو خالق ہے ان کا؟ کہا میں خالق ہوں، میں نے ان کو بنایا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا تیری مخلوق کی تعداد کتنی ہے، یہ ہیں کتنے؟ پریشان ہو کے کہتا ہے کہ مولا یہ اتنے باریک ہیں، ان کو کیسے گن سکتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کتنے۔ امام نے فرمایا کہ ایسا جاہل خالق ہے کہ جسے اپنی مخلوق کی تعداد کا بھی پتہ نہیں۔ اچھا یہ بتا اگر تعداد نہیں بھی جانتا، ان میں سے میل کتنے ہیں اور اس میں فیمیل کتنے ہیں؟ کہا یہ تو اس سے بھی مشکل مسئلہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ تو کیسا خالق ہے کہ اتنی قدرت بھی نہیں رکھتا، اتنا علم بھی نہیں رکھتا کہ جسے اب پتہ ہو کہ اس کی مخلوق میں سے میل اور فیمیل کتنے ہیں۔ اچھا یہ کر، یہ جو مشرق کی طرف ان کا رخ ہے نا، ان کو کہہ کہ مغرب کی طرف مڑ جائیں، اور یہ جو مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہیں ان کو کہہ کہ مشرق کی طرف۔ کہا مولا یہ کہاں میری سنیں گے، میں نہ ان کی زبان نہیں سمجھتا، میرا حکم مانیں گے یہ؟ امام نے فرمایا کہ اتنا بے اختیار خالق ہے کہ جس کی مخلوق اس کی بات ہی نہیں مان رہی۔ اور پھر فرمایا کہ ہم خالق نہیں ہیں، اس خالق کے نمائندے ہیں، اور حکم دیا وہ مشرق والوں مغرب کی جانب مڑ جاؤ، مغرب والوں مشرق کی جانب مڑ جاؤ، اور انہوں نے امام کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے رخ بدل لیے۔ تو خالق وہ ہوتا ہے جو عالم ہو، علیم ہو، ارادوں سے واقف ہو، خبیر ہو، هو اللطیف، ذو القوت المتین، جبار ہو۔ تو آج کا یہی خلاصہ یہی تھا کہ اسی کو اس پہ ختم کریں کہ عقیدہ اگر یقین ہو جائے کہ اللہ ہے، زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ سنا سنایا عقیدہ نہ ہو بلکہ محکم عقیدہ ہو، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ روح میں اطمینان اور سکون رہتا ہے۔ پریشان اور مضطرب وہ ہوتا ہے جس کا اللہ نہ ہو کوئی۔ اور اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، واقعہ سے یاد رکھیے گا، جب ابرہہ نے حملہ کیا ہے مکہ پہ، وہ کعبہ گرانے آیا تھا، بڑی سٹوری ہے، آپ نے سنی اور پڑھی ہے، مگر اس نے کیا کیا؟ مکہ کے باہر اونٹ تھے جناب عبد المطلب کے، اس کے سپاہیوں نے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا۔ مکہ اس زمانے کا مکہ، نہ کہ آج کا مکہ، چھوٹا سا گاؤں تھا۔ لوگ جب اتنا بڑا اور ہاتھیوں کا لشکر، پہلی مرتبہ عرب کی سرزمین پہ ہاتھی دیکھ کے لوگ شہر چھوڑ کے بھاگ گئے، کون مقابلہ کرے؟ مکہ خالی ہو گیا، اور جناب عبد المطلب آئے ہیں ملنے ابرہہ سے۔ ابرہہ بڑا خوش ہوا کہ مکہ کا سردار ہے جو میرے ملنے آ رہا ہے، اور کہا کہ بھائی میں نہیں اس کی مانوں گا، جو بھی کہے گا۔ اپنے مشیروں کو کہا۔ جناب عبد المطلب نے آ کے یہی کہا کہ تیرے سپاہیوں نے میرے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا، میں وہ بات کرنے آیا ہوں، اور میرے اونٹ ہیں، تمہارا حق ہی نہیں بنتا، میرے اونٹ واپس کیے جائیں۔ ابرہہ پریشان ہو گیا، کہا کہ میں نے تو تیری بڑی تعریف سنی تھی، بڑا نام تھا، تو اتنی چھوٹی بات کر رہا ہے؟ میں تمہارے خدا کا گھر گرانے آیا ہوں، تمہاری عبادت گاہ ہے وہ تباہ کرنے آیا ہوں، اور تو اپنے اونٹوں کی بات کرتا ہے؟ یعنی آج سے پہلے بڑی مرتبت اور عزت تھی میرے ذہن کے اندر کہ تو بڑا عالی شان سردار ہے، تو نے بڑی چھوٹی بات کی ہے۔ مگر وہ جو ایمان رکھتا تھا کہ اللہ ہے،
بس آج کا خلاصہ یہی ہے، زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی ہے اگر یقین ہو جائے کہ اللہ ہے، پھر انسان سکون سے سو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، آج نہیں ملا تو کل جس نے دیا ہے وہ کل کوئی سبب بنا دے گا، اس لیے کہ اسباب کچھ نہیں ہوتے، مسبب الاسباب ہیں۔ ڈاکٹر نے جواب بھی دے دیا ہے پھر بھی اطمینان سے سو رہا ہے، نہیں، شفا ڈاکٹر نے نہیں دینی، خالق نے زندگی دینی ہے۔ جناب عبد المطلب نے یہی کہا، انا رب العبلی، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، میری ذمہ داری ہے اپنی پراپرٹی کی میں حفاظت کروں، جو میں فرض ادا کر رہا ہوں، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے جو اس کی حفاظت کر لے گا۔ اور یہ کہہ کے اپنے اونٹ لے کے واپس آ گئے، اور دیکھا پھر اللہ کا بھی انتظام دیکھو، اللہ نے بقول ہمارے ایک جنگ کے عالم وہ کہتے ہیں، اللہ نے اپنے B-52 بمبار طیارے بھیجے، اور ہر کے پاس 3 ایٹم بم تھے ان کے پاس۔ ابابیل بالکل چھوٹا سا پرندہ، چھوٹی سی جو چڑیا ہے نا اس کو ابابیل کہتے ہیں، اور وہ گروہ کی شکل میں آئی اور کسی کا فائر وہ بالکل مس بھی نہیں گیا۔ عجیب مطلب ہے اس انداز سے۔ اب یہاں پہ بڑے سوالات ہیں، اللہ ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی بھیج دیتا، اس لیے کہ وہ ہاتھی لے کے آیا، کہا کہ نہیں، میرا جو انتظام ہے، اپنے آپ کو جو فخر کر رہا تھا، میں بڑی بڑی طاقتوں کو بھی جب ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہوں تو چھوٹی سی اپنی طاقت سے اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہوں، پھر تو فرق نہ ہوا نا، میں بھی ہاتھی بھیج دیتا۔ اور واقعاً قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کی حالت یہ ہو گئی جیسے کھایا ہوا بھوسا اور چارہ ہوتا ہے، ایسی حالت کاسف معقول بنا دیا۔ لیکن کون کہہ رہا تھا؟ عبد المطلب کا عقیدہ دیکھیے توحید کا۔ ہمارا عقیدہ بھی توحید ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہمارا رازق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس کی بندگی کرنی ہے ہمیں، بس ہمارا فریضہ بندگی کرنی ہے، وہ ہے جو رب ہے جو خدائی کر رہا ہے، ہم نے اپنا فریضہ ہی ترک کر دیا ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے فریضے میں ہاتھ ڈالیں۔ نہیں، حضرت موسیٰ، اور اسی پہ ختم کرتے، جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا بار الہ، تو فرعون کو کیوں دے رہا ہے جبکہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے؟ اچھا یہ بھی عرض کر دوں، بعض دفعہ بندے سمجھتے ہیں فلاں بندہ جو ہے نا وہ تو بندگی نہیں کرتا اور اللہ سب کچھ دے رہا ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، دولت بھی بڑی، یہ مہلت ہے، یاد رکھیے گا، اللہ مہلت دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بندہ واپس آ جائے، اس لیے کہ جب گناہ پہ گناہ بڑھ رہے ہیں تو پھر سزا بھی بڑھتی چلی جائے گی، اس کی مہلت ہے ہی وہ۔ فرعون کو کتنی مہلت دی اللہ نے، اپنے آپ کو رب کہتا رہا، انا ربکم الاعلی، مگر جب اللہ نے اسے ذلت کا نشانہ بنایا ہے تو دیکھیے آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، رہتی دنیا تک لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کی وہ ممیوں کی صورت میں وہاں پہ فرعون پڑے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بار الہ تو فرعون کو کیوں دے رہا ہے، باقیوں کو تو دے، جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، تیرے مقابلے میں اپوزیشن بن کے کھڑا ہو گیا ہے، گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ اس نے میری بندگی چھوڑ دی ہے، میں کیا اپنی خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو گیا ہوں؟ میں خدا ہوں، میں سب کو دینا ہے، میرا فریضہ ہے کہ میں سب کو عطا کروں، یہ میری مخلوق تو ہے نا، وہ بڑا کریم رب ہے، بس یہی ہے کہ انسان یقین دل سے اسے مان لے۔ اور بس واقعاً وقت زیادہ ہو گیا، میں اسی پہ ختم کرتا ہوں، جسے پھر بھی یقین نہیں آتا تو پھر کربلا آ جائے، اسے خدا ہونے کا یقین آ جائے گا کہ خدا ہے، کربلا کی قربانی پہ غور کر لے تو یقین آ جائے گا کہ خدا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، 40 پہ جو جا رہے ہیں، جو گئے ہیں یا جو نہیں گئے، خدا انہیں توفیق دے وہ جا کے دیکھیں، وجود خدا کی نشانی ہے کربلا۔ ڈاکٹر بغیر فیس کے علاج کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، بلکہ کیا خوبصورت جملہ لکھا کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ بھوکا کھانے کی خاطر امیر کے قدموں پہ گر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ دے دیجئے، یا ہم نے الٹ دیکھا ہے کربلا کے اندر، آپ جا کے دیکھیے کہ وہاں کھلانے والا قدموں پہ گر رہا ہے کہ کچھ نہ کھا لیجئے میرے گھر سے، کہ میں بھی حسین کے رستے پہ کچھ نہ کچھ دے دوں۔ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ بوڑھی عورتیں، بچے، کہ کچھ خدمت ہو جائے تاکہ خادمین حسین میں ہمارا نام آ جائے، جوتے صاف کروا لے ہم سے۔ عجیب عشق کی منزل ہے کربلا،
اور واقعاً یعنی انسانی عشق کی منزل میرا مراد یہ کہ عقل سے بالا تر ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عقل میں سمجھ آ جاتی ہیں، انسان سمجھ لیتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ کر رہا ہے، مگر اخلاص دیکھنا ہو تو اس حسین کے راستے پہ ایک ایک قدم چلنے میں اخلاص پیدا ہوتا ہے. یعنی یہ واقعاً عظیم نعمت ہے جو اس قوم کو ملی ہے، کسی کو نہیں ملی. وہ جا کے دیکھیے. اور جو افراد نہیں بھی جا سکے انہیں کچھ نہ کچھ اس اربعین پہ میں کہا کرتا ہوں مشن امام حسین کے لیے خرچ کرنا چاہیے. وہاں پہ جتنے مواقب لگے ہوئے ہیں ان میں آپ جو کچھ آپ بھیج سکتے ہیں، کسی تھرو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، وہاں پہ مدد کریں. آپ کا نام بھی قیامت کے دن خادمین حسین کی فہرست میں آ جائے گا. اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ خالی پانی کوئی پلا سکتا ہے نا، گھر سے ایک جگ پانی کا لا کے پلا رہا ہوتا ہے کہ میرا نام بھی اس لسٹ کے اندر آ جائے. اس لیے کہ محسن اسلام، محسن کائنات، محسن انسان ہے حسین، اور یہ ساری کائنات اس کا شکریہ ادا کرنے جا رہی ہوتی ہے کہ ہم آئے ہیں تیرا شکریہ ادا کرنے. دین ہے تو تجھ کی تیری سبب، جمعہ ہے، نماز ہے تو یہ تیرے اس قربانی کے سبب ہے جو ہمیں دین ملا ہے. آئیے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم سب کو توفیق دے کے ہمارا شمار، ہم ایسے اعمال بجا لائیں کہ ہمارا شمار خادمین امام حسین میں ہو سکے. بسم اللہ